يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. کریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے سبق میں روایت کے ضعیف ہونے کی وجہ ہم نے سند کے اندر سے کسی راوی کے گر جانے کو قرار دیا. اب دوسری وجہ کا ذکر ہوگا. راوی کی ذات میں طعن. ثم الطعن اما ان یکون لکذب الراوی، پھر طعن کی وجہ سے روایت ضعیف ہوگی. طعن یا تو راوی کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہوگا، او تہمت ہی بذالک، یا اس جھوٹ کی تہمت ہوگی اس پر، او فحش غلط ہی، یا اس کی غلطیاں انتہائی کبھی ہوں گی، او غفلت ہی، یا اس کی غفلت بہت زیادہ ہوگی، او فسق ہی، یا راوی کی بدعملی اور فسق ہوگا، او وہم ہی، یا راوی کے وہم کی وجہ سے روایت ضعیف ہوگی، او مخالفت ہی، یا راوی کے دیگر ثقات روات سے مخالفت کی وجہ سے ہوگا، او جہالت ہی، یا اس کی جہالت کی وجہ سے، او بدعت ہی، یا اس کی بدعت کی وجہ سے، او سوء حفظ ہی، یا اس کے حافظے کی خرابی کی وجہ سے. یہ کل اسباب الطعن 10 ہیں، جن میں سے 5 کا تعلق راوی کی عدالت کے ساتھ ہے اور 5 کا تعلق راوی کے ضبط کے ساتھ ہے. صحیح حدیث کی تعریف میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ صحیح کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا ہر راوی عادل ہو. دوسرا یہ پڑھا تھا کہ اس کا ہر راوی ضابط ہو، عدالت اور ضبط. تو اب یہ بات آ گئی کہ راوی کی عدالت میں جرح اور طعن، یا راوی کے ضبط میں قوت حفظ میں جرح اور طعن. تو راوی کی عدالت میں طعن 5 اس کے اسباب ہیں. پہلے نمبر پر انہوں نے ذکر کیا لکذب الراوی، راوی کا جھوٹ بولنا، اور نمبر 2 تہمت القذب، راوی کے اوپر جھوٹ بولنے کا الزام ہو. ابھی اس کی میں تفصیل کرتا ہوں. نمبر 3 فسق، نمبر 4 جہالت، اور نمبر 5 بدعت. ان کا تعلق راوی کی عدالت کے ساتھ ہے. کذب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جھوٹ بولتا ہو، ایسے راوی کو محدثین کذاب کہتے ہیں.
جو خود روایت بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دے تو ایسے کذاب راوی کی روایت کو موضوع کہتے ہیں۔ موضوع وضع کی ہوئی، گھڑی ہوئی روایت۔ ائمہ حدیث نے باقاعدہ ایسی روایات جو لوگوں نے تراش لی، وضع کر لی، گھڑ کر مشہور کر دی، ان کے اوپر مستقل کتابیں لکھ کر جعلی روایات کو الگ چھان کر دیا۔ جس طرح کہ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب الموضوعات، قاضی شوقانی علیہ رحمہ کی اسی طرح الفوائد المجموعہ، مولوی عبداللہ لکھنوی کی الاسرار المرفوعہ، ملا علی قاری کی موضوعات کبریٰ، اور کئی ضعیف اور موضوع روایات کا مجموعہ اور انسائکلوپیڈیا شیخ البانی علیہ رحمہ کے شاگرد رشید شیخ علی حسن الحلبی نے مرتب کیا، جس میں ضعیف اور موضوع روایات ساری جمع کر دی۔ یہ تقریباً 18 جلدوں میں کتاب ہے۔ تو موضوع اور ضعیف روایات، بعض لوگ اپنے مسائل کی بنیاد بالکل من گھڑت اور موضوع روایات پر رکھتے ہیں، اعتقاد میں بھی اور دیگر احکامات میں بھی۔ اعتقاد کی مثال ایک دن پہلے شروع میں نے آپ کو دی تھی حدیث کی تحقیق کے حوالے سے۔ یہ جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے ذاتی نور سے جدا ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل حقیقت آپ کی نور ہے اور آپ لبادہ بشریت میں ظاہر ہوئے ہیں۔ وہ جتنی بشریت والی قرآن کی آیتیں ہیں ان کا معنی کرتے ہیں کہ میں ظاہری صورت میں تم جیسا ہوں، یعنی شکل و شباہت میں نظر آتا ہوں کہ انسان ہوں، حقیقت ایسے نہیں ہے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ انہوں نے اس بات کے اوپر سب سے زیادہ جس روایت کو تشہیر دی وہ روایت یہ ہے کہ ایک دن حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے ساری کائنات سے پہلے کون سی چیز پیدا کی؟ تو کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نورا نبی کا من نور ہی۔ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا۔ اب یہ روایت کہاں ہے؟ دیوبندی علماء میں سے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، اس میں نور محمدی کا بیان، اس کے تحت یہ حدیث اس نے بھی درج کی ہے۔ اور یہ حضرات کہا کرتے تھے کہ اس روایت کو امام عبد الرزاق نے بیان کیا۔
امام عبد الرزاق پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ امام احمد ابن حنبل کے استاذ ہیں، اور ان کی حدیث کی کتاب کا نام ہے المصنف۔ پہلی طبع اس کی جو المکتب الاسلامی والوں نے شائع کی تھی، حبیب الرحمن العاظمی کی تحقیق سے، وہ 11 جلدوں میں چھپی تھی۔ اب اس کا دوسرا نیا نسخہ دار التحصیل نے 12 جلدوں میں طبع کیا ہے۔ اس پوری کتاب کے اندر اس روایت کا نام و نشان نہیں ہے۔ امام عبد الرزاق نے اگر یہ حدیث بیان کی ہوتی تو ان کی کسی کتاب میں ہوتی، یا پھر ان کی تفسیر میں ہوتی۔ تفسیر بھی ان کی 3 جلدوں میں تفسیر عبد الرزاق مطبوع ہے، ان کی تفسیر میں بھی اس کا کوئی سر پاؤں موجود نہیں ہے۔ تو ایسی روایت جس کا کوئی سر پاؤں ہی نہ ہو تو وہ روایت بالکل موضوع اور من گھڑت شمار ہوتی ہے۔ اچھا دیکھیے کتنی ستم ظریفی ہے۔ ایک طرف تو قاعدہ یہ بنایا ہے کہ خبر واحد صحیح حدیث بھی عقیدہ میں حجت نہیں ہے۔ احمد رضا خان صاحب نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 5 جو جامعہ نظامیہ یہاں لاہور سے طبع ہوئی ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ احادیث احاد دربارہ اعتقاد ناقابل اعتماد۔ بڑی مسجع کلامی ہے۔ احادیث احاد دربارہ اعتقاد ناقابل اعتماد۔ احادیث الاحاد فی الاعتقاد، اعتقاد میں جو حدیث احاد ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ اسی طرح شرح عقائد نصفی جو حنفی علماء کے مدارس میں اور خود ہمارے اپنے اہل حدیث مدارس میں پرانے علماء اکثر چونکہ احناف سے ہی اہل حدیث ہوئے، تو پرانے علماء عقیدے کی کتابوں میں شرح عقائد نصفی پڑھا کرتے تھے۔ تو شرح عقائد نصفی کے ایک نسخے میں صفحہ 101 ہے، دوسرے میں 103 ہے، اس میں بھی لکھا، اور فتاوی رضویہ میں جلد 5 کے اندر شرح عقائد نصفی کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے، اگر کوئی حدیث اپنی تمام شرائط صحت پر پوری اترتی ہو اور خبر واحد ہو تو عقیدے میں دلیل نہیں بن سکتی۔ خبر واحد صحیح بھی عقیدے میں دلیل نہیں ہے تو من گھڑت اور موضوع روایت عقیدے میں دلیل کیسے بن جاتی ہے؟ جس روایت کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سن کر پھر اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر لگانا اور قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ کہنا، بھئی کہاں ہے یہ حدیث؟ 1982 میں 8ویں کلاس کا طالب علم تھا، ہمارے گاؤں میں ایک جلسہ ہوا تو گجرات شہر کے ساتھ ہی مراڑیاں شریف بڑا مشہور مدرسہ ہے، یہ مولوی افضل قادری صاحب کا، اور ان کا بڑا بھائی مفتی اشرف قادری، یہ دونوں ہمارے گاؤں میں آئے۔ جلسہ ہوا تو کسی نے یہ سوال لکھ کر بھیج دیا کہ یہ کہاں حدیث آتی ہے؟
جواب کیا ملتا ہے؟ یہ حدیث ملا علی قاری موضوعات شریف میں لائے ہیں. ملا علی قاری موضوعات شریف میں لائے ہیں. اب لفظ شریف بھی جہاں لگ جاتا ہے ہمارے ماحول میں اس کا کوئی بڑا ہی مقام ہوتا ہے. جہاں کوئی بزرگ یا بنایا ہوا بزرگ، لبادہ بزرگی جس نے اپنایا ہو، اس نے ڈیرا ڈال دیا ہو تو لفظ شریف ساتھ لگ جاتا ہے. ویسے بھی شریفوں کی آج کل سختی بڑی آئی ہوئی ہے، تو کہتے ہیں موضوعات شریف میں یہ حدیث پاک آتی ہے. ملا علی قاری نے کیا لکھا ہے؟ دعویٰ کر دیے، دلیل ملا علی قاری نے بھی نہیں پیش کی. کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ایک صحیح روایت آتی ہے. کہاں آتی ہے؟ آج تلک نہ ملا علی قاری کی کسی کتاب سے اس کا وجود ملا اور نہ ہی دیگر کتب احادیث سے اس کا کوئی وجود ملا. تو جس روایت کا کوئی ذخیرہ حدیث میں وجود ہی نہ ہو، جس کی کوئی سند ہی نہ ہو، تو وہ بالکل من گھڑت اور موضوع روایت ہوتی ہے. تو وہ شرعی طور پر کس طرح دلیل بن سکتی ہے؟ اس لیے تو ائمہ حدیث نے سند کا اہتمام کیا ہے. صحیح مسلم کے مقدمہ میں عبداللہ ابن المبارک علیہ الرحمہ کا قول ہے، الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. سند دین میں سے ہے، اگر سند نہ ہوتی تو جو شخص جو چاہتا کہہ دیتا، جو کسی کے منہ میں آئے کہہ دیتا. اور اس روایت کے بعض اور مقامات پر یہ امام ترمذی بھی علل کے اندر علل صغیر میں روایت لائے، اور بھی کئی جگہوں پر ہے. ابن مبارک کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بلا سند تمہیں حدیث بیان کرے، اسے سوال کرو من حدثک، یہ حدیث تمہیں کس نے بیان کی ہے؟ تو سند نہیں ہوگی تو ساکا تھا، اس کو چپ لگ جائے گی. تو ہم کہتے ہیں یہ دونوں مسئلے جو بطور مثال میں نے پیش کیے، آج بھی اتنا ذخیرہ حدیث چھپ کے آ گیا، کمپیوٹر موجود ہے، مکتبہ شاملہ موجود ہے، جو دنیا میں تقریباً ہر جگہ استعمال ہوتا ہے، اور ہر حدیث کی کتاب اس کے اندر جو ہے موجود ہے. یا ویسے نیٹ کے اوپر بھی بے شمار ذخیرہ، اور جتنے دنیا میں بڑے بڑے مکتبے ہیں ان کی کتب اپلوڈ ہو چکی ہیں. کہیں سے تلاش کر کے آج بھی اس کی کوئی سند پیش کر دو. اپنی طرف سے وضع کر کے تراش کے سند نہ بنائی جائے. کتب احادیث جتنی موجود ہیں ان میں سے تلاش کر کے بتایا جائے کہ فلاں محدث نے فلاں کتاب میں اس کی یہ سند پیش کی اور کی حیثیت یہ ہے. یہ جانچ پڑتال کا عمل ائمہ حدیث نے بڑی محنت کے ساتھ مرتب کیا تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ ہو سکے جو آپ نے نہیں کہی، کیونکہ بڑی وعید ہے، متواتر حدیث ہے. امام ابن الجوزی کتاب الموضوعات کے مقدمہ میں موضوع روایت کی مذمت پر کئی طرق سے یہ حدیث لائے. آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار. یہ بخاری میں بھی ہے. جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. دوسرے الفاظ ہے من قال علی ما لم اقل فلیتبوا مقعدہ من النار. یہ ثلاثیات بخاری میں پہلی ثلاثی ہے. من یقل علی ما لم اقل یا من قال علی ما لم اقل، جس نے میرے اوپر ایسی بات کہہ دی جو میں نے نہیں کہی، فلیتبوا،
وہ اپنا ٹھکانہ پکڑ لے، فَلْيَتَبَوَّأْ جگہ بنا لے مَقْعَدَهُ اپنے بیٹھنے کی، کہاں؟ فِي النَّارِ جہنم کی آگ میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بولنا بہت عظیم جرم ہے۔ جتنی کسی شخص کی حیثیت، مقام، مرتبہ، شان بلند ہوتی ہے، اس کے اوپر جھوٹ کسنے سے اتنی جھوٹ کی سنگینی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کی ہستی سب سے اونچی اور سب سے بلند و بالا ہے، اللہ پر جھوٹ بولنا سب سے بڑا جرم ہے۔ اللہ کے بعد نبی علیہ السلام کی عظمت، شان اور رفعت پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، تو ساری کائنات میں جب مقام آپ کا سب سے اعلیٰ ہے، آپ پر جھوٹ بولنے کا جرم بھی بہت بڑا ہوگا۔ تو من گھڑت روایات سے مکمل طور پر اجتناب برتا جائے، اور جعلی اور موضوع کہانیاں، قصے، ان سے پوری طرح بچا جائے۔ یہ فیس بک کے مفتی بہت ساری جعلی روایتیں بیان کرتے ہیں، اور نقل در نقل، اندھا دھند، ایک سیلاب کی طرح روایات چل رہی ہوتی ہیں، کوئی نہیں پوچھتا اس کا حوالہ کیا ہے۔ اکثر حضرت علی کی طرف منسوب اقوال پیش ہو رہے ہوتے ہیں، بھئی اس کا کوئی سر پاؤں بھی تو بتایا کرو، کوئی روایت آ گئی ہے تو کوئی معتبر حوالہ۔ اچھا بعض دفعہ نا پھر حوالہ دینے والے، کئی روایات ہمارے پاس ایسی بھی آئیں میسیجز میں، بخاری کا حوالہ دیا ہے، مسلم کا حوالہ دیا ہوا ہے، نہ بخاری میں نہ مسلم میں۔ ہوتا کیا ہے، مختلف مکاتب فکر نے بخاری مسلم کی شروحات لکھی ہیں، اب وہ شروحات میں ہر کوئی اپنے مطلب کی جو اس کو روایت کہیں ملتی ہے وہ درج کر دیتا ہے، لوگ لیتے شرح سے حوالہ بخاری کا دے دیتے ہیں۔ لی کسی آدمی کی مسلم کی شرح لکھی ہوئی، کہا مسلم شریف میں، کہاں شرح اور کہاں مسلم۔ ایک دفعہ ہمارے قاضی عبدالرشید صاحب کا ایک جگہ پر مناظرہ ہوا، تو بوڑھا سا ایک مفتی تھا، بابا بیچارہ، تو وہ پڑھے حاشیہ ابن ماجہ ذر کے سنن ابن ماجہ میں لکھا۔ قاضی صاحب کہنے لگے مفتی صاحب ساری زندگی کتنے کاٹ دیتے جی، حاشیے تے متن دا بھی نہیں پتا کہ حاشیہ کیا ہوتا ہے اور متن کیا ہے۔ حدیث پڑھ رہے ہو تم حاشیے سے، اب حاشیہ تو ابن ماجہ نے نہیں لکھا، ابن ماجہ کی تو سنن ہے، متن میں سے نکال کر یہ حدیث دکھاؤ۔ تو جس راوی کے اندر کذب کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کی بات پائی جائے، اس راوی کو کذاب اور اس کی بیان کردہ روایت کو موضوع کہا جاتا ہے۔ تو یہ سبب، یہ تان آدمی کی عدالت میں ہے۔ جھوٹ بولنا جس شخص کا ثابت ہو جائے اس کی عدالت مجروح ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے سیاستدانوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے، ویسے اسمبلی میں شرط لگائی کہ صادق اور امین ہو، وہ صادق تو دور کی بات ہے، امین بھی عین والا امین ہوتا ہے، سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، حمزہ کے ساتھ امین ہو تو وہ اور چیز ہوتی ہے، اور عین کے ساتھ امین، تو یہ سارے عین کے ساتھ امین ہوتے ہیں۔ اندھے بیچارے جن کو کچھ پتہ نہیں ہے، نہ امانت کا پتہ نہ دیانت کا پتہ ہے، عدالت کی شرط لگائی ہوئی ہے، راوی جو نا وہ اسمبلی کا ممبر صادق اور امین ہو، جھوٹ بولتے تھکتے نہیں ہیں، قوم کے سامنے سر عام جھوٹ بولتے ہیں، وعدے پہ وعدہ جھوٹا کیے جا رہے ہوتے ہیں، جب ووٹ لینے ہوتے ہیں تو اس وقت آ جائیں گے، پھر پورے 4-5 سال کوئی پتہ نہیں ہوتا میری کسی قوم نے مجھے کوئی ووٹ دیا یا میں نے کوئی وعدہ کیا نہیں، اگلے سال پھر وعدوں پہ ٹرخا کے چلے جائیں۔ قوم بھی ہماری بڑی بولی بالی ہے اور ایسے ہی لوگوں پر اعتماد کرتی ہے۔ پنجابی دی مثال ہے نا، جے کون والے تے کھان والے، جس طرح کے ذبح کرنے والے ہیں کھانے والے بھی اسی طرح ہے، جس طرح کی قوم ہوتی ہے اسی طرح کے لیڈروں کا چناؤ کرتی۔ حالانکہ اسلام لیڈروں کے لیے خاص طور پر عدالت اس کا خیال کرتا ہے۔ اور آپ دیکھو اپنے
قرون اولا کے لیڈروں کو، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی، حسن و حسین، پیچھے ذرا چلے جاؤ نا، جتنے بھی اکابر ہمارے خلفاء آئے ہیں، ائمہ حدیث آئے ہیں، فقہاء آئے ہیں، اللہ نے ان میں عدالت، تقوی، پرہیزگاری، نیکی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، شبہات والی چیزوں سے بھی بچتے تھے، اور ہم شبہات والی چیزیں تو دور کی بات ہے، سری پتہ ہے حرام ہے پھر بھی کھائے جا رہے ہیں، اور اوپر سے انکار کر دیتے ہیں، لو میں نے تو ایسا کیا ہی نہیں۔ پتہ تب چلتا ہے جب پھر کیس کھلتا ہے، فائلیں کھلتی ہیں کہ حضرت صاحب نے کیا کچھ کیا ہوا ہے۔ تو عدالت ہر جگہ مد نظر ہونی چاہیے، مسلمان کو اپنی عدالت کا خیال کرنا چاہیے۔ کذب اگر اس کے اندر پایا جائے تو بہت بڑی بری بات ہے، اور پنجابی خطیبوں میں کذب بہت پایا جاتا ہے، بڑے بڑے واعظین جھوٹ بولتے ہیں پرلے درجے کے، میں نام نہیں لیتا، ہماری اپنی جماعت میں اتنے خطیب ہیں۔ ایک دفعہ ایک خطیب کے ساتھ میرا کٹھا بیان تھا، میں نے اپنے گاؤں میں اس کا جلسہ رکھا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضیلت میں ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی روایت پیش کی، مجھے اس کے بیان کے ساتھ ہی کھٹک گئی کہ یہ نبی پاک کی حدیث نہیں ہو سکتی۔ پھر وہ تقریر کرتے ہی نکل گئے، پھر میں نے بیٹھ کے بات کرنی تھی، تو میں نے کہا چلو کوئی موقع ملے گا میں پوچھوں گا۔ پھر ایک دفعہ 45 چک یہ مرید کے کی طرف جائے نا، تو پی لائنر فیکٹری کے تھوڑا سا شروع میں ہی 45 چک کوٹھا پینٹ سٹاپ بڑا مشہور سٹاپ ہے، وہاں گاؤں میں میرا اور ان کا جلسہ اکٹھا، پھر وہی تقریر کی، تقریر کر کے جلدی جلدی پھر نکل گئے، میں کہا آج بھی قابو نہیں آئے۔ پھر ایک دن گجرانوالہ میں میرا خطبہ جمعہ تھا، میں نے خطبہ جمعہ دینے کے بعد فون کیا حضرت صاحب کو، میں نے کہا حضرت آپ گجرانوالہ میں ہی تشریف رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں شیخ آ جائیں، میں نے کہا میں آ رہا ہوں۔ تو میں گیا ان کے گھر بیٹھے، میں نے کہا حضرت آپ نے یہ حدیث 2 دفعہ میں نے آپ سے سنی ہے، تو آپ نے یہ کہاں سے روایت لے لی ہے، یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں؟ کتاب اٹھا لائے مجمع الزوائد، جب وہ قصہ نکال کے پڑھا تو اس کے اینڈ پر امام حیثمی نے بڑی کڑی جرح کی ہوئی اس کے اوپر، تو میں نے کہا آپ نے یہ آگے نہیں پڑھا کہ یہ روایت کسی کھاتے کی نہیں ہے، دیکھے تھی کیا لکھا ہوا ہے؟ کہنے لگے شیخ صاحب شیعہ بھی تو ایڈے ایڈے جھوٹ بول دے، حضرت علی دی فضیلت جیسی کوئی اینڈ دی روایت پیش کر دی تو پھر کی حرج؟ میں کہا یہ بات نہیں ہے، اگر شیعہ جھوٹ بولتا ہے تو ہم بھی جعلی روایتیں پیش کریں اس کی۔ کیا حضرت عمر کی فضیلت میں قرآن کی آیتیں نہیں ہیں؟ صحیح بخاری مسلم کی حدیثیں نہیں ہیں؟ صحیح حدیثوں کا ایک انبار لگا ہوا ہے حضرت عمر کی فضیلت کے اوپر، تو ہمیں کیا ضرورت ہے صحیح روایات چھوڑ کر جعلی قصے کہانیاں بیان کرنا شروع کر دیں؟ ہمارے پاس ایک دفعہ ایک اور خطیب سکیم موڑ آئے، حاجی گلزار صاحب ہمارے رحمت اللہ علیہ، میں نے کہا صاحب اس کو نہ بلائیں، یہ ایسی ادھر ادھر کی بونگیاں مارتا ہے، میں نے نام نہیں لینا تھا آپ نے لے دیا کیونکہ وہ اب دنیا میں رہے نہیں، زندہ ہوتے ان کے سامنے بات ہوتی تو دوسرا خطیب زندہ ہے لگا میں بتا بھی سکتا ہوں لیکن نہیں۔ تو بہرحال حاجی صاحب کہنے لگے تہاڈی مہربانی، تسی انہوں کہیا کچھ نہ تے جلسہ کرانا ہے، لوکی انہوں سن دے بہت نے۔ تو میں کہا چلو ٹھیک ہے، کچھ میں اتنی عجیب و غریب کہانیاں سنائی، پھر میں نے کہا چلو بعد میں علیحدگی میں اس سے بات کریں گے۔ ہمارے حافظ عبدالسلام صاحب ایک دفعہ مرید کے میں ننگل سادہ جو گاؤں ہے وہاں مسجد میں جلسہ رکھا گیا، تو حافظ صاحب کی قیادت اور امارت میں رکھ بیٹھے گاؤں والے، تو ہمارے ایک اجمل صاحب خطیب ہوتے تھے مرید کے میں، فوت ہو گئے بیچارے وہ بھی، تو انہوں نے تقریر کی تو وہ بھی کوئی روایت ایسی چھوڑ بیٹھے، حافظ صاحب ان کے بعد کھڑے ہو گئے۔ حافظ صاحب نے کہا میرے بھائی نے یہ روایت بیان کی ہے، اگر یہ علیحدگی مجلس میں ہوتی تو میں وہاں بات کرتا، اب یہ سپیکر پر بیان ہو گئی
پتہ نہیں جہاں جہاں تک آواز کی لوگوں نے سنا، کہیں لوگ یہ پکا کے نہ بیٹھ جائیں کہ یہ بات صحیح ہے جی فلاں خطیب نے بیان کی اور حافظ عبدالسلام صاحب بھی وہاں تھے اور فلاں فلاں بھی تھے۔ حافظ صاحب نے پھر اس کی وجہ بیان کی کہ یہ ثابت نہیں ہے، تو وہ خطیب ناراض ہو گئے۔ آپ نے میری جو ہے نا میرے اوپر بے جا تنقید کی، میری ساری تقریر کا آپ نے ستیہ ناش کر دیا ہے۔ پھر افسر مجھے لکھ کر دیا، میں چونکہ مرید کے میں رہتا تھا شہر میں، تو مجھے کہنے لگے کہ جس وقت اب آپ چھٹی کر کے جائیں نا تو یہ ذرا مولوی صاحب کے گھر پکڑا دینا ان کو کہ میں نے جو بات کہی ہے میں نے دین کی وجہ سے کہی ہے۔ تو اس طرح بڑی بڑی کہانیاں ہیں، خطیبوں کا بڑا عوام میں مقام ہے۔ ملا علی قاری جو ہیں انہوں نے موضوعات کے شروع میں ایک قصہ لکھا ہے، سند پتہ نہیں کیسی ہے، دروغ بر گردن راوی، تو ملا علی قاری نے لکھی، میں نے اس کے حوالے سے بات کرنے لگا۔ ملا علی قاری کہتے ہیں وہ خطیبوں کے حوالے سے بیان کیا۔ ایک دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا تو بیٹے نے بتا دیا، تو ماں کہنے لگی تیری بات پر مجھے اعتماد نہیں ہے، وہ جو مسجد میں فلاں علامہ صاحب ہے نا خطیب ملت، وہ بتائیں گے تو مجھے یقین ہوگا۔ امام صاحب نے والدہ کو ساتھ لیا، اس خطیب صاحب کے پاس چلے گئے کہ میری ماں نے مسئلہ پوچھنا، کہتا ہے امام صاحب جانے دیں، آپ کو پتہ ہی ہے میں کیا ہوں۔ تو کہنے لگے بس تو میری ماں کو اتنا کہہ دے والقول ما قال ابو حنیفہ، بات وہی ہے جو تیرے بیٹے نے بتا دی ہے، تو وہ کہی تو ماں کو یقین آیا۔ ہمارے ماحول میں جو اکابر علماء ہیں لوگوں کی نظر میں شاید ان کی اتنی وقت نہیں ہے، لیکن پنجابی خطباء، واعظین، قصے کہانیاں بیان کرنے والے، ان کی بڑی ویلیو ہے۔ ہمارے قاضی عبدالرشید ارشد حافظہ اللہ نے ایک دفعہ سنایا کہ یہ وانڈو ہے نا گجرانوالہ کے علاقہ میں، وہاں جلسہ تھا مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ جو بے شمار علماء کے شیخ اور استاذ تھے، ان کی زیر امارت جلسہ رکھا گیا۔ تو وہ بڑی سادہ سی تقریر کرتے تھے اور انتہائی علمی تقریر کرتے تھے۔ ان کی جتنی کتب ہے آج بھی علم کے ساتھ بھری ہوئی ہیں، نقد بھی کسی پر کرتے ہیں تو جچا تلا کرتے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ کسی کو ویسی طعن و تشنیع نہیں، بڑے وہ ادب کا لحاظ رکھ کر اور بڑے آسن انداز سے کسی کے اوپر نقد کرتے۔ وہ بیان کر رہے تھے، اب ایک بابا جی دیہاتی اٹھے، ان کے جلسے میں ہی بول پڑے اور کہندے کوئی چنگا جا سواد دا خطیب لاؤ کی ویڑ کا جا لاتا رہے جے کوئی سمجھ نہیں آندی کہندا کی۔ وہ کچھ دیر بعد پھر ایک پنجابی خطیب اٹھا، اس نے تقریر شروع کی بڑی لچھے دار، تو کہتے ہیں ویکھا نا گل دا سواد تے آیا نا تقریر ہوئی ہے۔ جلسہ ختم ہوا، علماء کو کھانا کھانے کے لیے لے کر جانے لگے، تو مولانا اسماعیل اب سب کے استاد تھے، اب وہ چلے ہیں تو شاگرد احترام میں سارے پیچھے اور مولانا سلفی آگے۔ جب کھانے کے لیے جا رہے تو وہ بابا پھر بھی ساتھ ہی تھا، کہنے لگا ویکھو تو تھی تقریر کرنی آندی نہیں، ادھر روٹی کھان لوئی سارا نہ لگ گیا۔ یہ حال ہے ہماری قوم کا، نہ سننے والوں کو کسی چیز کا پتہ ہے اور نہ سنانے والوں کو کسی چیز کا علم ہے۔ تو خطیبوں نے بھی جعلی روایات کی بھرمار کر رکھی ہے، اور اتنے جانا وہ خطابت کے اوپر کتابیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی مشہور نام ہے خطباء کے، لیکن ان کے اندر جان ہے ہی کچھ نہیں، روایات بالکل من گھڑت، بے اصل کہانیاں قصے سنا کے قوم کو خوش کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایسے خطیبوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سامنے رکھنی چاہیے۔ 3 بار فرمایا وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَقْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ النَّاسِ، ویل اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو بات بیان کرے اور جھوٹ بولے اور مقصد لِيُضْحِكَ بِهِ النَّاسِ تاکہ لوگوں کو ہنسائے۔ کئی خطیب بلائی جلسوں میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے جاتے ہیں، لوگ بھی ایسے چٹ لکھ کر دیتے ہیں فلانے خطیب کی طرح سنا دو اور فلانے کی سنا دو۔ تو یہ جعلی قصے کہانیاں ایسے خطباء اور واعظین سے بھی اجتناب کرو۔ اسلام میں کذب بیانی کی، جھوٹے قصے کہانیوں کی قطعاً
کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شیخ ابو عبیدہ مشہور حسن نے ایک 8 حصوں میں کتاب لکھی، قصص لا تثبت، ایسی کہانیاں قصے جو ثابت نہیں ہیں، یہ آپ جیسے طلبہ کے پڑھنے کے لائق ہے، قصص لا تثبت۔ اسی طرح ہمارے شاگرد رشید صدیق رضا صاحب جو کراچی والے ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر ایک کتاب مرتب کی ہے جس میں جعلی قصے اور کہانیاں ذکر کیے گئے ہیں اور ثابت نہیں ہے، یہ مکتبہ اسلامیہ والوں نے ان کی کتاب کو شائع کیا۔ تو محدثین کے ہاں جس روایت میں راوی کذاب ہو اس کی روایت کو من گھڑت سمجھا جاتا تھا اور قبول نہیں کیا، اور یہ سب سے جرم بری قسم ہے۔ اس لیے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے کذب راوی والی بات لائے، انہوں نے مراتب کا خیال کیا ہے، جو سب سے بری قسم ہے تان کی وہ سب سے پہلے ذکر کی، پھر اسی لیے نیچے کہتے فَالْأَوَّلُ الْمَوْضُوعُ، پہلی قسم کا نام موضوع ہے۔ پہلی تھی ان یکون لکذب الراوی، تان راوی کے جھوٹ کی وجہ سے ہو، اور تہمت ہی بذالک، یا اس کذب کی اس پر تہمت اور الزام ہو۔ تہمت الکذب کا معنی آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر کوئی شخص حدیث نبوی میں جھوٹ بولتا نہیں پکڑا گیا لیکن گفتگو میں جھوٹ بولتا ہے، لوگوں سے باتیں کرنے میں جھوٹ بولتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں متہم بالکذب، متہم بالکذب، اور اس وصف کو کہتے ہیں تہمت الکذب۔ عام گفتگو میں جھوٹ بولنے والے وصف کو تہمت الکذب کہتے ہیں، اور ایسے راوی کو متہم بالکذب۔ یہ ایک اصطلاح ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ جھوٹ نہیں بولتا ویسے تہمت جڑ دی گئی ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کا ایک حوالہ بھی آپ کو دیا تھا، خیر الکلام کے اندر جو فاتحہ پر ان کی بڑی عظیم و شان کتاب ہے اور بہت علمی کتاب ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے اس اصطلاح کی خوب کلی کھولی۔ جس وقت مولوی سرفراز صفدر نے کہہ دیا ایک راوی کے متعلق متہم بالکذب ہے نا، کذب کی تہمت ہی لگی ہے نا، کذب ہے تو نہیں، تو انہوں نے کہا حضرت یہ متہم بالکذب یہ اصطلاح ہے محدثین کی، اور جس شخص کے اوپر عام گفتگو میں جھوٹ بولنے کی تہمت ہو اس کو اصطلاحی طور پر متہم بالکذب کہتے ہیں۔ تو ایسے راوی کی روایت کا نام والثانی المتروک، دوسری قسم متہم بالکذب والی ایسے راوی کی روایت کو کہتے ہیں متروک، ترک کی ہوئی، چھوڑی ہوئی، متروک۔ یہ مرغی کا جو انڈا ہوتا ہے نا، تو انڈے خول میں سے چوزہ باہر آ جائے تیار ہو کر، تو پیچھے جو خول پھینک دیتے ہیں نا اس کو طریقہ کہتے ہیں، تا کے ساتھ، طریقہ بمانے متروکہ، چھوڑی ہوئی چیز، بیکار۔ تو ایسے راوی کی روایت متروک ہوتی ہے جسے متہم بالکذب ہو۔ ہمارے شیخ زبیر حفظہ اللہ انہوں نے ایک کتاب لکھنی شروع کی تھی، انوار السبیل فی الجرح والتعدیل۔ اس میں ہمارے دور کے کتنے لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے، کوئی کسی میں کذب تو کوئی متہم بالکذب۔ میں نے ان کو ایک دم مشورہ دیا، میں نے کہا شیخ یہ کتاب شائع نہ کرنا، اس میں چند بڑے بڑے لوگوں کے بھی نام تھے، چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس لیے میں بتا نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا کہ یہ کتاب مت شائع، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں حدیث کی تدوین کا دور تھا جب اس وقت راویوں کی چھان پھٹک کی ضرورت تھی، اب تو کوئی ایسی روایت نہیں ہے جو مدون نہ ہوئی اور کسی علیحدہ سند سے چلی آ رہی ہو، تو آپ خدا را یہ کتاب شائع نہ کرنا۔ اللہ پاک نے ان کو اس بات کی سمجھ دے دی اور انہوں نے وہ کتاب پھر شائع نہیں کی، لیکن ابھی وہ محفوظ پڑی ہے شیر محمد کے پاس۔ میں نے اس کو کسی وقت ملاقات ہوئی تو مشورہ دینا ہے اس کو ختم کر دو، کسی اور کے ہتھے چڑھ گئی تو بہت مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔
اللہ اکبر۔ تو خطبہ میں بہت سارے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے، کئی نام میرے سامنے گھوم رہے ہیں۔ ایک دفعہ وہ بزرگوں نے جو نام لے دیا تھا ہمارے وہ خطیب، انہوں نے بہت کام کیا۔ پنجابی خطبہ کا اپنا مقام بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ ان بیچاروں نے کوئی خدمات نہیں۔ ایسی ایسی جگہ ہے جہاں ان کی وجہ سے لوگ دیہاتوں کے دیہات عزیز ہوئے، تو ان کا اپنا ایک خدمت کا کام بھی ہے، لیکن جتنا ان کا علم ہے بیچارے اس حساب سے بات کرتے ہیں۔ کئی ایسے ہیں جن کو سمجھا دیا جائے تو احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ وہ ہمارے بلوچ صاحب ایک دفعہ مریدکے میں آگے کو تو انہوں نے درس دیا، کوئی روایت کی بیان کر بیٹھے، تو ہمارے شیخ ابو سیف صاحب نے پوچھ لیا کہ بلوچ صاحب یہ حدیث کی سند کیسی ہے؟ اس کے بعد اس کا میں تو مرید کے درس دینا ہی نہیں ہے، تو بڑے بڑے محدث بیٹھے میں نے تو مجروح بنا دیں گے۔ تو اس طرح خطبہ اور واعظین جو ہیں ہمارے کتنے نام گھوم رہے، تو وہ ایک خطیب کا انتظامیہ سے کوئی مسئلہ بن گیا بیچاروں کا۔ تب انتظامیہ بھی بعض لوگ نا قریدتے رہتے ہیں لوگوں کے عیب، تو وہاں سے ایک بندے نے ان کی تقریروں میں سے نا کچھ ٹوٹکے جمع کر کے تو ایک پوری کیسٹ تیار کی، جس میں کہیں گالیاں ہیں اور کہیں اس طرح مختلف چیزیں ہیں جو قابل تنقید ہیں، اور کیسٹ تیار کر کے میرے پاس بھیجی اور کہا کہ حضرت یہ کیسٹ سن کر اس شخص کے بارے میں فتویٰ لکھ دے۔ جو یہ کیسٹ میرے پاس آئی تو میں نے اس کو کہا یہ آپ مجھ سے توقع مت رکھیں کہ میں آپ کو فتویٰ لکھ کر دوں گا۔ حالات اور واقعات کو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں، تو اگر حضرت میں کوئی خطا ہے تو بیٹھ کے اصلاح کرو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مجھ سے فتویٰ لکھوا کے لے کر وہاں فتنے کا باعث جا کر بنے، ایسا نہیں ہے۔ ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ علماء پر، واعظین پر انگلیاں اٹھتی ہیں، امام کے نقص لوگ دیکھتے ہیں، مقتدی اپنے نقائص نہیں دیکھتے۔ میرے پاس کئی دفعہ ایسے لوگ آئے، یہاں ہمارے اسی سبزہ زار میں ایک دفعہ دو بھائی آگے، میں ان کو شکلوں سے نہیں پہچانتا تھا، غائبانہ میں نے سنا ہوا تھا، تو وہ آگے اور ایک سوال لکھا ہوا قاری صاحب میں، یہ بھی خرابی، یہ بھی خرابی، وہ بھی خرابی، کیا ایسے قاری کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ میں نے ان کو کہا یہی ساری خرابیاں مقتدی میں ہوں تو اس کی ہو جائے گی؟ وہ میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے کہا اگر امام میں خرابیاں ہیں تو اس کی تو نہیں ہوئی، آپ کے ذہن کے مطابق آپ تو صرف میرے کندھے پر رکھ کر فائر کرنے کے لیے آئے ہیں، تو میرا کندھا اتنا کچا نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو دے دوں اور آپ اس پر رکھ کر فائر مارنا شروع کر دیں۔ میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو مقتدی اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں، یہ خرابیاں ان میں ہیں یا وہ فرشتے ہیں؟ ہاں یہ مجھے بتاؤ کہ امام صاحب میں کوئی شریک کفر ہے، شرک کرتا ہے؟ کہتے ایسا نہیں ہے، اہل توحید میں سے ہے۔ تو میں نے کہا پھر نماز کیوں نہیں ہوتی؟ فاسق و فاجر کے پیچھے ہو جاتی ہے تو ایسے موحد بندے کے پیچھے کیوں نہیں ہوگی؟ پھر انہوں نے بتا ہی دیا کہ کہاں سے آئے۔ یہ لیاقت چوک میں ہماری ایک مسجد الایمان، اس کے وہاں سے قاری مقبول صاحب کے بارے میں لکھ کر لے آئے۔ حالانکہ میں نے ان کو ابھی تک صحیح طرح دیکھا بھی نہیں ہے، حالانکہ ہمارے قریب میں ہے، مرکز جمعیت والے ہمارے بھائیوں کی مسجد ہے۔ اختلاف بڑا تھا وہاں پر، ہم نے شکر کیا، میں نے خاص طور پہ مسجد کھلی، لوگ وہاں نمازیں پڑھنے لگے، تو وہ لوگ پہلے اس کے حمایتی تھے، اب وہ پھر کچھ اختلاف ہو گیا، وہ قاری صاحب وہاں غالب آ گئے، ان کی چدراہٹ چلتی نہیں تھی، وہ فتویٰ لینے میرے پاس آ گئے۔ میں نے کہا یہ میں نے نہ کبھی ایسا فتویٰ دیا ہے اور نہ میں نے دینا ہے، تو اس بات کا بھی اسپیشل دھیان رکھا کرو۔ خیر کے جو کام ہوتے ہیں نا ہمیشہ انگلی اس کے اوپر اٹھتی ہے۔ ہم تو بات کرتے ہیں اصلاح کے لیے نا، ہم طالب علم بیٹھے ہیں، دین سیکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، اپنے خطباء ہمارے بھائی ہیں، ہم نے اصلاح کرنی ہے۔ وہ جس بھائی کے میں نے بارے میں کہا تو عمر کی فضیلت الحمدللہ، اس کے بعد بہت دفعہ وہ جب بھی کہیں جلسے پہ جاتا مجھے فون کر لیتا کہ شیخ صاحب یہ روایت کیسی ہے، اس روایت کا کیا حکم ہے، میں نے جلسے میں آج جانا ہے تو آپ بتائیں۔ تو ہم نے اللہ کا شکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا ریسرچ کرنے کا، تحقیق کرنے کا، کہ بات کو چھان پھٹک کر کھنگال کر جا کر بیان کرے۔ تو بعض غصے میں ہی ہو جاتے ہیں،
لیکن ہمارا کام نہیں کسی سے غصہ کرنا، خاص طور پر جس وقت مسائل کی بحث ہو نا، قطعاً غصے کو قریب پھٹکنے بھی نہ دیں، ہنستے مسکراتے لوگوں سے بات کریں، اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ میں ایک اپنی زندگی کا ایک قصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہری پور ہزارہ میں، ساتھ ہی کھلا بٹ ایک جگہ ہے، وہاں ہماری اہل حدیث ایک بہت بڑی مسجد ہے، سعودیہ کے تعاون سے بنی، لیکن ہماری جماعت کے لوگ اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ تو میں ایک دفعہ اس علاقے میں گیا تو مسجد کے ساتھ ہی رہائش بھی بڑی بہترین بنی ہوئی تھی، قاری صاحب تو وہاں رہتے نہیں تھے، خالی پڑی تھی، میرے ساتھ میرے گھر والے تھے، وہ مجھے جماعت والے کہنے لگے آپ کچھ دن ہمارے پاس رکیں، میں نے کہا میں نے واپس جانا، کہتے نہیں ہمارے پاس رہائش بھی ہے، آپ کا فیملی آپ آرام سے لگ رہے ہیں، ہم آپ کو تنگ نہیں کرتے، بس کبھی کبھی ہمیں تھوڑا بہت درس دے دیا کریں۔ تو ایک دن پھر انہوں نے میرے درس کا اعلان کیا تو ان کے قریب دیوبندیوں کا بہت بڑا مدرسہ تھا، جو ہی اعلان ہوا تو حدیث بیچارے تو صف ڈیڑھ کے لوگ، وہ سارے ان کے طالب علم کیا، مفتی استاد کیا، استاد ان کے آ کے میرے سامنے بیٹھ گئے اور مسجد ان کے طلبہ سے بھر گئی، کہہ رہے ہم نے مسائل پوچھنے۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اہلا و سہلا، تشریف لائیں، آپ جتنی میرے سے خدمت ہو سکی آپ کی کر کے بھیجوں گا۔ وہ پھر انہوں نے جی تقریباً 2 گھنٹے سوال کیے مجھ سے، اور ہر طرح سے کوئی غصہ چڑھانے کی، کوئی دائیں بائیں فضول سوالات، تو میں نے ان کی پرچی پڑھنی اور اس کا پھر قرآن و حدیث سے جواب بھی دینا، ساتھ اسی مسئلے میں ان پر تنقید بھی کرنی، وہ تمہاری فقہ میں تو یہ لکھا ہے تو اس مسئلے کا حل آپ مجھے دیں۔ بڑے انہوں نے ساتھ وہ منطقی سوالات بھی جھاڑنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے میری اتنی مدد کی، الحمدللہ میں ہنستے مسکراتے 2 گھنٹے ان کے جواب، ان کے سوال ختم ہو گئے۔ میں نے کہا حضرت صاحب کوئی اور مسئلہ ہے تو پوچھو، کہتے نہیں ہماری بات ہے۔ میں کفارہ مجلس کی دعا پڑھ کے کھڑا ہوا تو وہ 2-3 مفتی ان کے آگے بڑھے اور مجھے بڑی محبت کے ساتھ ملے، معانقہ کیا میرے ساتھ، کہنے لگے مولانا اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن ہم نے آج آپ کو ہر لحاظ سے تنگ کرنے کی کوشش کی ہے، آپ ہمارے قابو میں نہیں آئے تو آپ نے غصہ بھی نہیں کیا، تو ہم آپ کے اخلاق سے بڑے متاثر ہوئے۔ اچھے اخلاق والے بندے کے پاس دلائل ہوں تو اس کو غصہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ غصہ تو وہ کرے نا جس کے پلے کوئی شے نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن دیا، اللہ نے ہمیں حدیث دی، صحیح حدیث کا ذخیرہ اللہ نے ہمیں عطا کیا، موضوع من گھڑت متروک روایات سے اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے، ہمارا دامن ان چیزوں سے پاک ہے، اس لیے ہمیں جعلی قصے کہانیاں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کئی دفعہ اپنے خطبے میں بھی یہ بات کہتا ہوں، آپ ہمارے پاس آتے ہیں، سامعین سے بات کرتا ہوں، ہمارے پاس آتے ہیں، ہم سے قرآن سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، کبھی ہم نے آپ کو سسی پنو ہیر رانجھا ایسے کوئی قصے آپ کو کبھی نہیں سنائے۔ سکیم موڑ میں حاجی صاحب ماشاءاللہ ہمارے وہاں کے پورا انتظام سنبھالنے والے خزانچی تھے، وہاں ہمارے بالکل پڑوس میں ایک بریلویوں کی مسجد تھی، ہماری مسجد ذرا اندر گلی میں تھی، ان کی برلبے سڑک تھی، اب وہ اسٹیشن بننے کی وجہ سے وہ بھی بیک پر چلی گئی۔ اس مسجد کا صدر ایک ڈاکٹر محمد ابراہیم تھا۔ میں ایک دن باٹی دربار سے، اردو بدار کا وہ چوک ہے، کتابیں خریدی، وہاں سے ویگن پر بیٹھا، ویگن چلی تو کنڈکٹر کرایہ لینے لگا، تو میں نے کرایہ نکال کے پکڑا تو اس نے پیچھے سے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنا حضرت صاحب آپ نے کرایہ نہیں دینا۔ کنڈکٹر کہنے لگا ان سے نہیں لینا، اس نے کرایہ دے دیا، میں جانتا ہی نہیں تھا اس کو، میں چپ کر کے سیٹ پر بیٹھا رہا، میں نے کوئی نہ پوچھا کون ہو کدھر سے ہو۔ سکیم موڑ میں سٹاپ پہ اترا، وہ بھی وہاں اتر گئے، تو میں نے سڑک کراس کی اپنی مسجد کی طرف، تو میرے پیچھے آ گئے، تو مجھے نہیں پتا تھا پیچھے آ رہے ہیں، آواز دی کہتے حضرت صاحب میری بات سننا۔ میں وہاں رک گیا، تو مجھے کہتے ہیں کہ میرا نام ڈاکٹر ابراہیم ہے اور میں ساتھ والی مسجد کا صدر ہوں، اور مجھے ایک عرصہ ہو گیا میں جمعہ آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں، لیکن میں آتا ہوں اور بیسمنٹ میں جا کے پڑھ کے نکل جاتا ہوں۔ اور وجہ کیا بیان کی اس نے؟
کہنے لگے میں نے ایک دفعہ آپ کا خطبہ سنا تھا، اور ہمارے مولوی صاحب جب بھی آتے ہیں ہمیں قصے کہانیاں سنا کے چلے جاتے ہیں، میں نے ایک دفعہ آپ کا خطبہ سنا تھا، آپ نے سوائے قرآن کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے کچھ بیان نہیں کیا۔ میں اس وقت سے ابھی تلک جمعہ آپ کے پیچھے پڑھ کے آتا، لیکن میں بیسمنٹ میں بیٹھ کر ہوں تاکہ لوگ دائیں بائیں سے مجھے کوئی جو ہے نا تان تشنیع کرنے والے نہ ہوں۔ جمعہ پڑھتا ہوں اور سلام پھرتا ہے، میں نکل کے چلا جاتا ہوں۔ یہ سچ کی برکات ہیں، یہ آپ جو صحیح احادیث کا ذخیرہ اور قرآن کی آیات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اس کی برکت ہے۔ جن لوگوں کے پاس جعلی قصے کہانی ہیں، یہ ہمارا بھائی ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے، ایک دفعہ ان کے گاؤں ہم گئے، جلسہ رکھا انہوں نے، ہر سال بیچارے اللہ کی راہ میں ایک کٹا دیتے ہیں، تو جلسہ کرتے ہیں تو لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا استاد جی گاؤں میں جانا ہے، جلسہ کرنا ہے۔ ہم ان کے گاؤں میں چلے گئے، تو ایک گھر کے اندر انہوں نے درس رکھا، تھوڑے سے ہمارے افراد تھے، باقی گاؤں کے سارے دوسرے لوگ ہی تھے، تو وہ بھی اپنے مولوی کو لے آئے بیچ میں۔ میرا بیان شروع ہوا تو وہ مولوی صاحب بھی بڑے فخر کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے بھی سمجھا بھائی یہ کوئی مسکین سا ہی ہوگا بندہ۔ درس میرا جب شروع ہوا تو اس کے بعد وہ ایک بندہ بولا، کہتا حضرت صاحب ذرا ساڈے مولوی صاحب نے بھی تھوڑے ٹائم دے۔ تو میں کہ لو سرکار، سپیکر ہم نے اس کو پکڑا دیا۔ اس نے جو ہی تھوڑا سا بیان کیا تو میں نے سپیکر لے کر اس کی پکڑ شروع کر دی۔ ان کا حضرت صاحب یہ جو کوئی بیان کیا ہے کہاں؟ حوالے میں نے پوچھ لیے اس سے۔ تو وہ پھر میری بات کے بعد سپیکر پکڑا، کہنا جی مولویاں دے جھگڑے نہیں مکنے، دعا کرو۔ وہ دعا خیر کر کے بھاگ گیا۔ پھر کچھ دیر بعد انہوں نے اس کو گاؤں سے ہی نکال دیا۔ انہوں نے کہا تو ساڑی بےزتی کراتی مولوی صاحب، ہم تمہیں بڑے فخر سے لے کر گئے تھے، بھائی تم آپ ان سے بات کرو گے جا کر۔ انہوں نے جو بات پوچھی آپ نے ایک بات کا بھی حوالہ نہیں دیا، جواب ہی نہیں دیا۔ تو سچی بات میں بڑی برکت ہے، اس لیے جہاں آپ کا بیان ہو صحیح حدیث کو سامنے رکھو، اور کچھ نہیں، تحقیق نہیں جو بھائی کر سکتا، بخاری کی حدیثیں، مسلم کی حدیثیں، یا مشکات شریف آپ کے پاس ہے تو فصل اول کی احادیث جو بخاری مسلم سے لی گئیں، وہ ذخیرہ قوم کے سامنے بیان کرو۔ اور اگر اللہ نے آپ کو سوجھ بوجھ دے دی، آپ روایات کو جانچنے لگ گئے اور پرکھنے لگ گئے، تو روایت بیان کرنے سے پہلے اس کو پرکھ لو کہ اس کے راوی سارے عادل اور ضابط اور سند متصل ہے، کوئی شذوذ و علہ تو نہیں ہے، صحیح ضابط ہے، بڑے دڑلے سے اس کو بیان کرو۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے بخاری پڑھانے کا کئی بار موقع ملا تو کتنی حدیثیں بخاری کی یاد ہو جاتی ہیں، اور درس میں اکثر بخاری اور مسلم کی حدیث بیان ہو جاتی ہیں، تو وہ کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، کوئی اٹھ کر کہے گا یہ حضرت صاحب یہ حدیث کہاں ہے۔ تو او تہمت ہی بذالکا، یا اس کی اس پر تہمت ہو، کیا مطلب؟ کذب اور جھوٹ کی اس پر تہمت ہو، راوی کون ہو؟ متہم بالکذب، تو اس کی روایت کو کہیں گے والثانی المتروک، دوسری جو قسم ہے اس کو متروک کہیں گے۔ والثالث المنکر علی رأی، تیسری قسم جو ہے ایک رائے کے مطابق اس کو منکر کہتے ہیں، ایک رائے کے مطابق اس کو منکر کہتے ہیں۔ اب آپ غور کریں یہ تیسری کیا صورت ہے، دیکھو پیچھے پہلی بات تھی ان یکون لکذب الراوی، دوسری بات تھی او تہمت ہی بذالک، تیسری او فوش غلط ہی، یہ تیسری صورت ہے نا، فوش غلط ہی، فوش غلط، ایک راوی کئی احادیث بیان کرتا ہے تو احادیث بیان کرنے میں غلطیاں کرتا ہے، تو جتنی اس نے حدیثیں بیان کی ہیں نا اس کی غلطیوں والا پہلو گھر کی اس کی غلطیوں والا جو پہلو ہے نا وہ راجع ہو، درستگی والا پہلو دبا ہوا ہو۔ اس کی مثال دے دوں، امام ابن حبان نے کتاب المجروحین میں نعمان بن ثابت کے حالات میں لکھا ہے کہ انہوں نے 130 احادیث بیان کی اور 120 میں غلطیاں کی، یہ ہے فوش غلط۔ سمجھے بات؟ روایات کتنی بیان کی؟ 130، تو
تو غلطی کتنیوں میں کی؟ 120 میں غلطیاں کی. تو اب جس کی غلطیوں والا پہلا یعنی پلڑا بھاری ہو اور درستگی اور اصابت والا پلڑا اس کا ہلکا ہو، یہ ہے فوش غلط. فاحش الغلط راوی کو کہتے ہیں اور اس وصف کو فوش الغلط کہتے ہیں. تو ایسے راوی کی روایت کو المنکر علی رأی، ایک رائے کے مطابق فوش الغلط والا جو وصف ہوتا ہے نا راوی کے اندر، یعنی فاحش الغلط راوی کی روایت کو ایک رائے کے مطابق منکر کہتے ہیں. ایک آپ نے پیچھے منکر کی تعریف پڑھی، اب 3 چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں آپ کے پاس. تفرد ثقہ کو بھی منکر کہتے ہیں، بتایا نا پیچھے آپ کو، تو یاد رکھا کرو نا، خالی میں رہ لے تو اٹھتے ہو یاد کو کوئی نہیں کرتے. تفرد ثقہ کو بھی منکر کہتے ہیں، اور ضعیف راوی ثقہ کے خلاف بیان کرے تو ضعیف کی روایت کو بھی منکر کہتے ہیں، اور راوی کے اندر اس کی غلطیوں کا پلڑا درستگی کے مقابلے میں بھاری ہو، فاحش الغلط ہو، اس کی روایت کو بھی منکر کہتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ منکر کی کتنی تعریفیں ہو گئی؟ 3. یہ یاد رکھنا ہے، فرق بھی یاد رکھنا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ امام ابو داود اور امام احمد کے نزدیک منکر کا کیا معنی ہے. تو بتایا تھا نا، ثقہ راوی کوئی روایت بیان کرنے میں اکیلا رہ جائے تو امام ابو داود اور امام احمد اس کی روایت کو منکر کہتے ہیں. تو باقی عام محدثین کے ہاں ضعیف راوی کی روایت جب ثقہ راوی کی روایت کے اپوزٹ ہو تو اس ضعیف کی روایت کو منکر، ثقہ کی روایت کو معروف کہتے ہیں. اور اب 3 چیزیں ایسی آ رہی ہیں، 3 صورتیں جن پر منکر کا اطلاق ہے، جن میں سے ایک فاحش الغلط، آگے ہے او غفلت ہی، یا راوی کی غفلت کی وجہ سے. غفلت سے مراد یا کثرت غفلت ہے، یعنی جو اتقان اور حفظ ہے نا، اتقان اور حفظ، جب وہ روایت بیان کرتا ہے تو اچھی طرح محفوظ نہیں کرتا، اچھی طرح محفوظ نہیں کرتا، غفلت برتتا ہے، ایسے راوی کی روایت کو بھی منکر کہتے ہیں. اور او فسق ہی، یا راوی میں تان ہوگا اس کے فسق کی وجہ سے. فسق بد عمل جو قولی یا فعلی طور پر کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو، باتیں بھی کرے تو کبائر والی، عمل بھی کرے تو کبیرہ گناہ والا، مثلا زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، اس طرح کے، یا ایسے کلمات بولتا ہے جس سے کفر کا وہم پیدا ہوتا ہے، یا پھر گالی گلوچ سے کام لیتا ہے. ایسے بھی تو مولوی ہے نا، گالی گلوچ ان کا وصف ہے، اور اپنی گالیوں کو ثابت کرنے تو قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، تو وہ اپنی گالیوں کو قرآن اور حدیث میں. تو ایسے راوی کی روایت کا نام کیا ہے؟ اور نہ تو یاد کر لو، جو اس راوی کے اندر فسق ہو، بد عملی ہو، گالی بکتا ہو، بکواسات کرتا ہو، اس کی روایت کو نام کیا ہے؟ منکر. تو ایسے پھر مولویوں کی روایتیں قبول ہوں گی جو سر عام ہی لوگوں کے سامنے گالیاں بکتے ہوں، پھر اوپر سے کہ میں نے تو کبھی گالی دی نہیں جی، قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے. استغفر اللہ، قرآن اور حدیث کیا گالیاں سکھاتے ہیں؟ سباب المسلم فسوق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اور آپ کہیں کہ یہ قرآن فسق سکھاتا ہے. وہ ایک اور موقع محل ہوتا ہے، اور وہ بھی اس طرح کی چٹی رنگی گالیاں نہیں جیسے ماں بہن کی گالیاں نکالتے رہے وہاں جلسوں میں. وہ تو ایک گالی مشہور ہی ہو گئی. تو آپ غور کریں، اصول حدیث میں محدثین نے کتنی احتیاط بتی ایسے لوگوں سے اجتناب
کیونکہ ان کی روایتیں، ان کی باتیں قابل قبول، اصول حدیث کی روح سے مجروح لوگ ہیں یہ، اس سے ان کی عدالت کے اوپر تان ہے. خالی سیاستدانوں کی عدالت ہی متون نہیں ہوئی، یہ پھکڑ باز مولویوں کی عدالت بھی مطعون ہے. ان کی روایت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کو محدثین کی نگاہ میں کیا کہیں گے؟ منکر. اور ویسے ہی وہ منکر لوگ نے انج بھی نہ اللہ اور رسول دی گل نام لینے، گل مننی کوئی نہیں. جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے تو پھر دائیں بائیں دیکھتے ہیں. کتنے واقعات ایسے، کتنے مسائل ایسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے موجود ہے، پھر بھی باز نہیں آتے. یہ ہمارے ہاں اب تو رمضان المبارک ہے، کچھ بریک لگی ہوئی ہے، ورنہ میرے پاس روزانہ ہی طلاق کے فتویٰ لینے والے لوگ آتے تھے. اور جب اپنے مفتی صاحب کے پاس جاتے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ مول صاحب چپ کر کے حلالہ کرا لو، حلالہ تو سوا گزارا کوئی نہیں. تو پتہ بھی ہے مولوی کو کہ حلالے کے متعلق حدیث ہے رسول اللہ کی، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر بھی لعنت. پیر کرم شاہ صاحب بیرے والے نے اپنی تفسیر میں اکثر وہاں سے ترجمہ سناتا ہوتا ہوں کہ حلالہ کرنے والے پر اللہ کی پھٹکار اور جس بغیرت کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر بھی اللہ کی پھٹکار. یہ تفسیر ضیاء القرآن میں اس کا ترجمہ. اور ان کی کتاب دعوت فکر و نظر میں وہ کہتا ہے یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمانے ذی شان پیش نظر رہے. آپ نے فرمایا الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تمہیں کرائے کے سانڈ کے بارے میں خبر نہ دوں؟ کرائے کا سانڈ کس کو کہا؟ فرمایا هو المحلل، وہ حلالہ کرنے والا. مولوی کو حدیثوں کا پتہ ہے، حلالہ کرنے پر لعنت پڑتی ہے. حلالہ کرنے والا کرائے کے سانڈ کی طرح ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ سے محبت ہو تو پھر لوگوں کو سنائے نا یہ حدیثیں. نہیں سنائے گا اور کہے گا ہاں حلالہ کر لو، نہیں کوئی انتظام تو ہمارے مدرسے میں بندوبست ہے. یہ مفتی سعید صاحب شاہ فرید قبرستان والے، ان کے میرے پاس کتنے کیس آئے. ایک دفعہ تو ایک لڑکا نوجوان روتا ہوا ہماری مسجد ابوبکر صدیق میں داخل ہوا، تو وہ میں نے پوچھا بھئی رو کیوں رہے ہو؟ وہ مفتی صاحب کے پاس گیا تھا، میں طلاق دے بیٹا. مفتی نے کہا کہ اب تیرا حلالہ ہوگا، تو مجھے پتہ نہیں تھا حلالہ ہوتا کیا ہے، تو میں نے پوچھ لیا. تو کہتے ہیں آپ یہاں لے آؤ، میرے پاس قاری صاحب ہیں، 2-3 راتیں ان کے پاس رہے گی، پھر میں نکاح طلاق دلوا دوں گا. تو حلالہ یہ ہے. کہتا میری تو غیرت ہی گوارا نہ کی، مجھے تو رونا آ گیا کہ کس طرح کے دین والے لوگ ہیں یہ، اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر جو لوگوں کی حصوں پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. میں نے اس کا تجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ نے صحیح جگہ پر بھیج دیا ہے، تو ادھر بیٹھ میں بات کرتا ہوں. پھر میں نے اس کے سسر کے ساتھ بات کی اور اس کو بڑی تفصیل سے کتاب و سنت کے دلائل سے سمجھایا بھئی مسئلہ یہ ہے، اب کیوں اپنی بیٹی کا گھر برباد کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو تو سری فرامین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہے قوم کو سناؤ. تو وہاں ایسا نہیں ہوتا. جعلی قصے کہانیاں، پھر گالیاں، پھر قوم کے سامنے، پھر ایک نہیں نام کے ساتھ جو القابات لگتے ہیں تو پھر اتنا ڈھیر لکھا ہوتا ہے. جامع المعقول والمنقول، جامع المعقول والمنقول، شیخ القرآن والحدیث، اتنے القاب لگاتے ہیں نا، فارس الالفاظ والمعانی. تو نیچے بریک ہی نہیں لگتی. ایسے الفاظ و معانی کے گھوڑ سوار جب ہم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہماری لغت میں گالیاں ہی ختم ہو گئی ہیں. وہ ایسی لغت کے امام ہے جس میں سوائے گالیوں کے لغت میں اور لکھا بھی کچھ نہیں ہے. تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ایسا بندہ جو گالی نکالتا ہے اسلام اس کو فاسق قرار دیتا ہے، اور فاسق کی روایت کو محدثین کی نظر میں منکر کہتے ہیں. تو فاسق کی روایت
شدت الغفلت والے راوی کی روایت، فحش الغلط والے راوی کی روایت، ان کو کہتے ہیں منکر۔ یہ انشاءاللہ آپ علیحدگی میں پوچھ لیں، ضروری نہیں ہے سب کے سامنے اس بیچارے کا نام لے کر میں بتاؤں۔ وہ ایک مولوی صاحب نے بیوی کو طلاق دے دی تو میرے پاس پھر وہ فتوے کے لیے آیا، بڑا مشہور مولوی ہے گروپ کا۔ اسی طرح ایک دو اور بھی بڑے مشہور مولوی تھے، ان کے گھر میں بھی طلاق ہوگی تو ہمارے استاد محترم مفتی عبید اللہ عفیف حفظہ اللہ کے پاس فتویٰ لینے کے لیے پہنچ گئے، اور چھوٹی گدی نہیں، ملتان میں بہت بڑی گدی ہے۔ نہیں، ہم یہاں پاکستان کی آپ کو مثال دے دیتے ہیں۔ یہ احمد سعید قاسمی، حامد قاسمی کا والد جس کو غزالی دوراں کہتے تھے، ان کے گھر میں مسئلہ طلاق ہو گیا۔ خود میرے استادوں نے مجھے بخاری پڑھاتے ہوئے بتایا، اس نے اپنے پیڈ کے اوپر باقاعدہ سوال لکھ کر مفتی عبید اللہ عفیف صاحب کو بھیجا اور کہا کہ حضرت یہ فتویٰ لکھ دے۔ کہتے میں نے پیغام بھیجا تمہارا سارا گھرانہ تو مولویوں کا ہے، تو خود فتویٰ لکھ لو۔ تو کہنے لگے حضرت آپ کو پتہ ہی ہے نا پھر ہمارے مسلک میں کیا ہے، تو آپ فتویٰ لکھ دیں تو ہم کام چلا لیں گے۔ کرم شاہ صاحب کا واقعہ بھی مجھے مفتی صاحب نے سنایا، وہ بھی بڑا عجیب ہے۔ بہرحال وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، یہ ضمناً باتیں آ گئی ہیں۔ تو منکر کا اطلاق بتا رہا تھا، تفرد ثقہ پر بھی ہوتا ہے۔ نمبر 2، ضعیف راوی ثقہ راوی کی مخالفت پر روایت بیان کرے اس پر بھی ہوتا ہے، اور فاحش الغلط، شدید الغفلہ اور فاسق کی روایت پر بھی منکر کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ لکھے والثالث المنکر، متن دیکھیں، والثالث المنکر علی رأی، تیسری قسم ایک رائے کے مطابق تیسری صورت کو منکر کہتے ہیں۔ وَقَذَا الرَّابِعُ وَالْخَامِسُ، اسی طرح تیسری اور چوتھی اور پانچویں صورت کو بھی منکر کہتے ہیں۔ یہ پہلی 5، کذب تہمت الکذب کے بعد، فحش الغلط تیسری، غفلت چوتھی اور فسق پانچویں۔ آگے ہے او وہم ہی، یا پھر تان راوی کے اوہام کی وجہ سے ہوتا ہے، راوی کے اوہام کی وجہ سے۔ بسا اوقات راوی بھول کر غلطی کر جاتا ہے، کبھی سند میں اور کبھی متن میں۔ سند اور متن میں بعض اوقات تغیر تبدل ہو جاتا ہے، متن کا پہلا حصہ آخر میں، آخر والا حصہ پہلے بیان ہو جاتا ہے، یا مرسل روایت تھی اس کو موصول بیان کر دیا، یا موقوف تھی تو اس کو مرفوع بیان کر دیا۔ تو راوی کے وہم کی وجہ سے اگر خطا واقع ہو تو اس کی روایت کو معلل کہتے ہیں۔ آگے ثم الوہم ان اطلع علیہ بالقرائن وجمع الطرق، ثم الوہم، پھر وہم ہے، اور وہم جو ہے ان اطلع علیہ، اگر وہم کے اوپر اطلاع پائی گئی، کیسے؟ بالقرائن، قرائن کے ساتھ، وجمع الطرق، اور اسانید جمع کرنے کے ساتھ، کہ اگر کسی راوی کو وہم ہو گیا تو کیا کیا؟ اس روایت کی جتنی سندیں موجود ہیں ساری اکٹھی کر لی، ساری اکٹھی کر کے دلائل سے پھر پرکھا تو سمجھ آ گئی کہ فلاں شخص سے غلطی ہوئی ہے، باقی سارے ثقات اس کو اس طرز پر بیان کر رہے ہیں۔ تو ہمیشہ روایت کے اوہام کا پتہ بھی اس کے تمام طرق جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ سب سے مشکل فن ہے اصول حدیث میں، روایت جو معلول ہوتی ہے اس کی پہچان کرنا۔ ابھی میں نے پیچھے آپ کو بتایا تھا، میرے پاس اوپر ایک گھر میں کتاب آئی ہے 12 جلدوں میں، اوہام المحدثین الثقات، اوہام المحدثین الثقات، ثقہ محدثین کے اوہام کو اس میں جمع کیا گیا، کیونکہ وہم سے کوئی شخص بھی مستثنا نہیں ہے، ثقہ سے ثقہ راوی کو بھی
وہم ہو سکتا ہے، انسان ہے، لیکن وہم پر پتہ کیسے چلے گا یہ وہم ہوا ہے؟ تو وہ پھر دراسہ کیا جاتا ہے اسانید کا، تمام اسانید اس کی جمع کر کے پھر موازنہ کرتے ہیں، متون کا بھی اسانید کا بھی، پرکھنے کے بعد پھر اگر اس میں کوئی خطا نظر آئے تو پتہ چلے فلاں بندے سے یہ غلطی واقع ہوئی ہے جو باقیوں سے نہیں ہوئی، تو یہ اطلاع ملے تو اس کو پھر معلل کہتے ہیں۔ ثم الوہم ان اطلع علیہ بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل، تو پھر اس کے بعد تان جو ہے وہ راوی کے وام کی وجہ سے ہے، اگر اس کے اوپر اطلاع قرائن یعنی دلائل سے اور طرق سندیں اکٹھی کرنے سے معلوم ہو تو فالمعلل، تو اس روایت کو معلل کہتے ہیں۔ یہاں بریک لگائیں انشاءاللہ، یہاں سے کل میں کچھ کتابیں مزید لا کر آپ کو بتاؤں گا۔